السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی. اینڈ لائک ایوری سیٹرڈے ہم اس ہفتے بھی آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں سپہر میں. اور ٹاپک جو ہم اوور آل اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے یہ کہ ہم اپنے جذبات اور ایموشنز کو سمجھ کے اور ان کو اپنی زندگی میں اس حد تک صرف ان کا عمل دخل رکھیں جس حد تک ان کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ میجورٹی پہ ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم لاجک اور عقل سے اپنی زندگی کو چلانے، اس کے فیصلے کرنے اور اس کے جتنے بھی معمولات ہیں ان کو ادا کرنے میں عقل کی بات ہم زیادہ کرتے ہیں. خواتین و حضرات، ایک لمبے عرصے سے ہم اس ڈیٹیلڈ ڈسکشن میں تھے کہ ہم لاجک اور جو ایموشنز ہیں ان کے درمیان کیسے ایک اچھا رابطہ بنا سکتے ہیں، کیسے ایک بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا کہ ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ لاجک سے ہٹتے ہوئے کس طرح ایموشنز کے بہاؤ میں، جذبات کے بہاؤ میں بہتے ہوئے اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے کر گزر جاتے ہیں. آج تھوڑا سا اگر میں اس کو سمپلی کہوں تو آج ہم ایک اوور ویو کے اوپر بات کریں گے. آج ہم شارٹ ٹرمز میں بڑی زیادہ بات کریں گے، اور وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے ایموشنز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں کیا، نیچر کیا ہے ان کی. اور آپ کے اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کے درمیان زیادہ حائل ہوئے بغیر میں انٹروڈکشن کی طرف بڑھوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول. مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. مس ویلکم یو آن دا شو. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. مس ویلکم یو ایز ویل آن دا شو، اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اینڈ مس، جب ایک ٹاپک کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، جذبات کا ایک ٹاپک اور لاجک کا ایک ٹاپک بڑا مشکل لگتا ہے، اور جتنا میرا خیال ہے جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈیٹیل میں ہم اس ساری چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بچنا کیسے ہے، بچنا ہے اس سے تو کرنا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو مس سم اپ کرنے کی طرف اگر آپ آئیں، اگر ایک کلیکٹیو بات کریں تو کس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنز کی نیچر کیا ہے، انہیں سمجھ کیسے سکتے ہیں اور ان کو زندگی میں فائدے کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو بھی یہ پروگرام رہا ہے عقل ہے محو تماشا کی ریفرنس میں، اس میں مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ آپ اپنی عقل کو جذباتی سچویشن میں بھی کہیں ادھر ادھر مت جانے دیں کہ وہ باہر کھڑا ہو کر تماشا نہ دیکھے، لیکن آپ کو بلکہ اس سے آپ صحیح فائدہ بھی اٹھا سکے. آج کا پروگرام پرٹیکولرلی جو ہم نے جس موضوع پہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جذبات ہیں ہم سب کی زندگی میں، جو کہ لازمی ہیں اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں سروائیول کو ممکن بناتے ہیں. کوئی بھی انسان جذبات، فیلنگز کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ رہ سکے. صحیح. اور ٹوٹل لاجیکل ہونا پسند نہیں آتا کسی کو، اور ہو بھی نہیں سکتا ہے ان مائی اوپینین. پرٹیکولرلی آج کے پروگرام میں ہم ان جذبات کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ جو نیگیٹو فیلنگز ہے، پازیٹیو فیلنگز تو ہمیں شاید اتنا تنگ نہیں کرتی ہے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ زیادہ خوشیاں چڑھ جانا بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. یعنی بہت ہیپینس یا پلیئر کی جو فیلنگز ہیں یہ بھی آپ کو نقصان کی طرف لے کر جا سکتی ہیں. اور نیگیٹو فیلنگز جو ہیں یہ کیسے آپ کی زندگی میں ایک اہم مقاصد لے کر آتی ہیں، لیکن ہم چونکہ اس سے فیملیئر نہیں ہوتے، ہم چونکہ اس سے اس کی اتنی جان پہچان نہیں رکھتے، مطلب اس کی فزیکل سینسیشن کو اتنا پسند نہیں کرتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. تو منفی جذبات، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنانا یہ کیسے ممکن ہے؟ منفی جذبات کے ساتھ ایک اچھی نظریات کو اٹیچ کر کے اس کی تکلیف کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ہم آج کے پروگرام میں بالکل بیسیکلی ڈسکس کریں گے. اچھا مس، میں آپ کی طرف تھوڑا سا آؤں گا کہ مس شمائلہ نے اسے ایکسپلین کیا کہ نیچر آف ایموشنز کیا ہے. آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اسی پہ تھوڑی سی بات کیجیے، اور اگر مثال آپ کے لیے کوئی دینا ممکن ہو کہ نیگیٹو فیلنگ سے اچھا تعلق کیسے جوڑا جا سکتا ہے. جی اچھا، یہ جو ٹاپک ہے، جو اوور آل جس ٹاپک کی امبریلا میں ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ ہے عقل ہے محو تماشا، اس کو اوور ایمفسائز کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کی امپورٹنس کو اور اس ڈفرینس کو ہم کتنی اچھی طرح سے
سمجھ لیں اور جتنی بھی بات اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بارے میں اور اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے بارے میں اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں ہم سیکھ لیں تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کا بھی مشاہدہ کریں, دوسرے لوگوں کو نہ بھی اتنی زیادہ توجہ دیں, خود کو بھی مشاہدہ کریں, تو 24 گھنٹے کے درمیان بہت سارے مختلف جذبات ہیں جن سے کہ ہم گزر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز ہم کانشیسلی شعوری طور پہ ان کو تجربہ ان کا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں, سم ٹائمز لاشعوری طور پہ جو ہے, کیونکہ موسٹلی ہم جو ہے لاشعوری طور پہ ہی تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی بہت زیادہ لیبلنگ میں یا بہت زیادہ اپنے آپ کو اس بتانے میں, جو ایموشن اویئرنیس کی جو ایکسرسائز ہیں ان میں ہم کوئی خاص جا نہیں رہے ہوتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جذبے کو, کسی نہ کسی ایموشن کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں سارا ٹائم. سو یہاں پہ اگر ہم سمجھ لیتے ہیں, اگین وہی بات کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ جذبات, یہ ایموشنز, یہ فیلنگز کیوں ہیں, ان کا کیا مقصد ہے میری زندگی میں, اور یہ مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں. سو اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اگر ہم مینجمنٹ کو سیکھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زندگی اپنی بھی اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی بھی ہم بہت آسان کرنے کی طرف جائیں گے. سو یہ تو ہوئی کچھ بہت ہی سادہ سی بات, بہت ہی موسٹ ریلیونٹ یہ ٹاپک ہے, اور اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جذبات ہیں کیوں ہماری زندگی میں. سو ہمیں اسپر کرنے کے لیے بیسکلی جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایموشن جو ہے اس کا مطلب ہے انرجی ان موشن, یعنی جب بھی کوئی فیلنگ آئی, کوئی بھی ایسا ایموشن آیا, کوئی بھی کسی بھی جذباتی کیفیت میں آپ ہیں, کوئی بھی جذباتی کیفیت ہے, وہ آپ کو کچھ بتا رہی ہے, کچھ میسج دے رہی ہے, کچھ کرنے کی طرف موٹیویٹ کر رہی ہے. سو اس میسج کو انڈرسٹینڈ جتنی جلدی اور جتنا بہتر طور پہ آپ کر لیتے ہیں تو اتنا ہی آپ کو مسائل کا سامنا کم سے کم ہوگا. آپ نے بات کی نیگیٹو ایموشنز کے ساتھ کیسے آپ جو ہے ایک الائنمنٹ میں چل سکتے ہیں, ایک اچھا تعلق کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم اس میں بات کریں اگر انگزائٹی کی یا ڈپریشن کی, سو ایک بہت ہی انکمفرٹیبل وہ فیلنگ ہے, ایک کیفیت ایسی ہے جس میں آپ تکلیف میں ہیں, الجھن ہے, وہم وسوسے ہیں, بے چینی ہے. سو اس کو آپ نے سمجھنا ہے اگین کہ یہ تو ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے نا, جو یہ کیفیت ہے, اس کے پیچھے میسج کیا ہے, یہ مجھے کیا بتا رہی, اس وقت مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے انگزائٹی کی مثال دی, تو وہ آپ کو وہ کیفیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ جو آپ چھپ رہے ہیں, یہ جو آپ بچ رہے ہیں, یہ جو آپ بھاگ رہے ہیں, یہ جو آپ فلائٹ موڈ میں ہیں, اس میں سے نکل کے ذرا فیس کرنے کی طرف جائیں. بالکل جی, اور آپ ایک ایسی سچویشن میں جائیں جہاں پہ آپ ایکچولی اس ایموشن سے بھاگ نہ رہے ہوں, بلکہ اسے فیس کریں, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسی طرح ہر جذباتی کیفیت کو ہم نے اس کی نیچر کے ساتھ پوری طور پہ سمجھ لینا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اس کی رو میں بہ نہ جائیں, اور اس کو مینج کرتے ہوئے بہتر فیصلے کرنے کی طرف اور ون سٹیپ اہیڈ جانے کی طرف ہم جائیں. اگر انگلیوں پہ گنے تو ایموشنز کون کون سے, جیسے خواتین و حضرات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی تھوڑی سی بہتر انڈرسٹینڈنگ. اوور آل تو اگر آپ ایموشنز کا چارٹ دیکھیں تو کوئی 252 ایموشنز ہیں اوور آل جو کہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, بٹ اس میں سے کچھ میجر ہیں جو موسٹلی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں تو پھر جو ان کی سب کیٹیگریز ہیں ان کو سمجھنا اور مینج کرنا ڈیفینیٹلی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہماری آڈینس کی سہولت کے لیے ہم یہی بات بار بار اپنے پروگرام کے تھرو یہی میسج دینا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کی کیفیت کو, اس کی نیچر کو, اس کے مقصد کو, پرپس کو سمجھ جاتے ہیں کہ ان جذباتی کیفیات کا مقصد کیا ہے میری زندگی میں, اور پھر ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں, تو زندگی جو ہے بہت ہی آسان اور خوشنما ہونے کی طرف. بالکل بہترین. اچھا مس شمائلہ, یہاں سے تو ایک بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا, اور وہ یہ آ گیا کہ اچھا ہم ایک ہیلدی ریلیشن بنا سکتے ہیں ایموشنس کے لیے, اور ایموشنس کی امپورٹنس جو ہے وہ کچھ ہے. کچھ ایک اگر ہم فیکٹرز کے اوپر بات کر لیں جو انوالو ہوتے ہیں ایک سچویشن میں, ایک ماحول, ایک جیسے آپ کہتے ہیں کچھ واقعہ ہو گیا, کچھ ایک سچویشن بن گئی, اس میں کچھ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سوچیں گے اور کس طرح بیہیو کریں گے. ان کے اگر ہم کمپوننٹس پہ کچھ بات کر سکیں. دیکھیے جس ریفرنس میں ہم بات کرتے ہیں, بیکاز ہم CBT کے ریفرنس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو سوچیں ہیں, آپ کی جو نظریات ہیں, وہ جنریٹ کرتے ہیں کانسیکوینسز, جس طرح سے بھی آپ جن بھی کانسیکوینسز آپ کی زندگی میں آپ کو سامنے ہیں. فیکٹرز تو جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو ماحول ہے, یعنی انوائرمنٹ میں یا سچویشن میں
جو بھی چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں وہ رسپانسبل ہوتی ہیں آپ کے کانسیکوینسز کی. مثال کے طور پر ایک بچے نے اگر اپنے فیل ہونے پر سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے تو زیادہ تر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فیل ہونا کوئی اس کی سوسائڈ اٹیمپٹ کا باعث بنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں اس کا جو وے آف تھنکنگ ہے جو کہ بہت سارے فیکٹرز جینز اس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, اس کا اپنا ایک پری ڈسپوزیشن جو ہے وہ بھی رول پلے کر رہی ہوتی ہے, اور بہرحال انوائرمنٹ کا بھی ایک رول ہوتا ہے. لیکن ہر فیل ہونے والا بچہ تو سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں کرتا. بالکل بالکل. سو وے آف تھنکنگ میرے خیال میں سائنٹسٹ جو بیہیورل سائنٹسٹ ہے اور جنہوں نے سوچ کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے, آئیڈیاز کے اوپر, بلیف سسٹم کے اوپر, تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہمارے نظریات ہیں یا ان ادر ورڈز پیراڈائمز جو ہیں یہ رسپانسبل ہوتی ہیں ہمارے کسی بھی کانسیکوینسز کی. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم ایموشنز کی بات کرتے ہیں تو ایموشنز کے ساتھ ہمارا جو پرسیپشن ہے یا ہم نے جو کوئی ایک رشتہ بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیو فیلنگز کو تو ہم اپنی زندگی میں بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے. یعنی خوشیاں جو ہیں ہر وہ کام کریں. آپ دیکھیں ہر طرف سے یہ میسج مل رہا ہوتا ہے ہاؤ کین وی میکسیمائز دا ہیپینس. خوشی کیسے ملے گی, کیسے زیادہ سیل لگا کر جو ہے وہ کمرشلز میں یا جو ایڈورٹائزمنٹ میں وہ خوشیاں انکریز ہو رہی ہوتی ہیں. کھانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے کر اور اس طرح سے خوشیاں بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں پر خوشیوں کو زیادہ کرنا اور تکلیف دہ فیلنگز جن کو نیگیٹو فیلنگز یا منفی جذبات کہا جاتا ہے ان کو کم کرنے کی طرف ہی رجحان لایا جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ جذبات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو فیلنگز کو یا مثبت جذبات کو بڑھانے کی ایکٹیویٹیز کریں اور منفی جذبات کو اوائڈ کرنے کی ایکٹیویٹی کریں. مقصد جذبات کا یہ ہے کہ دونوں ہی ہماری بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں. ہاں ہم رائٹ وے میں سمجھ جائیں کہ ہم اپنے منفی جذبات سے بھی اپنی بہتری کیسے کریں, اپنی زندگی میں بہتری کیسے لے کر آئیں اور اپنے مثبت جذبات کو بھی آؤٹ آف بیلنس نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. بالکل. یعنی ابھی لیٹسٹ ریسرچز یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں کہ زیادہ بلا وجہ ہر وقت خوش رہنا بھی کوئی صحیح سگنل نہیں ہے. یعنی انسانوں کو اس بارے میں بھی کنسرن ہونا پڑے گا کہ بے جا بلا وجہ خوشی جو ہے اس کا بھی کوئی سدباب کیا جائے. آپ کو بتاؤں کہ نیگیٹو فیلنگ سے جو کرائسس اور منفی کانسیکوینسز ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں, پازیٹیو فیلنگز میں جو کرائسس ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مطلب آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں تو آپ بہت چیریٹی کریں گے, لوگوں کے اوپر بہت نوازشیں کریں گے, اور ان فیلنگز کے سیٹل ہونے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ذرا میں جذباتی ہو گیا تھا. سو منفی فیلنگز جو کہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ خوف اگر زندگی میں نہ ہو تو ہم ڈینجر کو اسیس نہ کر سکیں اور اپنی پرفارمنس کو بہتر نہ کر سکیں. ایک اسٹوڈنٹ کو فیل ہونے کا خوف نہ ہو تو کبھی بھی وہ کتاب کو ہاتھ نہ لگائے. اسی طرح سے ایک ورکر کو اپنی فیئر نہ ہو اپنے کام کا یا باس کا یا اپنی جاب کا تو وہ کبھی بھی بیسٹ پرفارمنس نہ دے سکے. سو حقیقت میں تو خوف ہم سب کا بہترین مددگار ہوا نا, لیکن یہ پھر اتنا آؤٹ آف پروپورشن ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ کرنے کی بجائے پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں اور ہم اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اسی طرح سے سیڈنس جو ہے جس کو عام الفاظ میں اب ہم ڈپریشن, افسردگی, اداسی کی بات کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ہم زندگی میں کھو دیتے ہیں جب, اب وہ چاہے ایک سمپل موبائل کھونا ہی کیوں نہ ہو, کسی لوڈ ون کا کھونا ہو, یا کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جانا ہو, یا آپ کے لوڈ ون کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ جو لاس کی فیلنگز ہیں, افسردگی کا جو ہماری فیلنگز یا ایموشن ہے, یہ اس کو ریکور کرنے کے لیے لازمی چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا گریف ریکور نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم سیڈنس کے سائیکل سے نہیں گزرتے. ہم ایکسیپٹنس سیڈنس کے بعد آنے والا کوئی کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. غصہ نہ ہو تو ہم فائٹ بیک نہ کریں, ہم فائٹ بیک نہ کر سکیں اگر ہمارے اندر غصے کا ایموشن نہ ہو. اور پھر کوئی بھی آئے اور ہمیں یوز کر کے ڈور میٹ بنا کر اور اپنا جو ہے وہ ڈومیننس ہمارے اوپر جو ہے وہ جھاڑ کر جا سکتا ہے. سو مقصد یہ ہے کہ ان فیل, اور پھر شیم نہ ہو, ویری ویری امپورٹنٹ ایموشن, کہ اگر شیم نہ ہو اور وہ ہیلدی نہ ہو
تو ہم میں سے کوئی بھی امپروو نہیں ہو سکتا ہے, کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, بیکاز شیم ہمیں ہائیڈ کرنے پر مجبور کرتی ہے نا کہ تم نے غلطی نہیں کرنی ہے, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ, اور پھر ہم کریکشن نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی آپ غلطی نہیں کرتے, غلطی کو مانتے نہیں ہیں, تو پھر آپ کریکٹ تو نہیں کر سکتے. سو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ان تمام منفی فیلنگس کا بہت ہی شاندار پرپس ہے. اب وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے شاندار مقصد کو کیوں نہیں لے کر آ سکتے, تو اس پہ بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ کیسے. ڈیفینیٹلی بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے. خواتین و حضرات, اب اگر یہاں تک کہ ہم جتنی بات کر چکے ہیں اس کو اگر ہم کریں تو خوف کسی چیز کا ہونا ایک نارمل بات ہے, کسی چیز سے پریشان ہونا ایک نارمل بات ہے, کسی چیز پہ اداس ہونا ایک نارمل بات ہے, اور وہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں. لیکن سمجھنا یہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر یہی خوف, یہی ڈر اور یہی پریشانی ایک مقررہ مقدار تو نہیں اسے کہیں گے, لیکن ایک اپنی مقررہ لمٹ سے زیادہ جب آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ کی زندگی کو روک سا دے, تو وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ شاید آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نیگیٹو فیلنگ تھی, جس کے ساتھ میرا اچھا ایک رابطہ ہونا چاہیے تھا, آج مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے, اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ شاید کچھ نہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی زندگی مزید بہتر گزر سکے. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے, لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹی میں روزانہ 10 لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں, اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں, تو 6 مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے, لیکن ان کے طور اتوار ایسے ہیں, ان کے سمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیہ کو شبہ ہوتا ہے, اور وہ 10 کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں, جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا, اور پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کم درجے کی ہونا, اور ڈراسٹک ڈفرینس ہونا. بہت ساری چیزیں اس میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا, یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا, کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے غائب ہے. کیا وہی اسٹوڈنٹس جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پشر بھی بن جاتے ہیں؟ بالکل. آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نام پہ, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دغا کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی, اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے. تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی 2016 میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے, 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا, جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے, تو نہیں. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں, اور امید ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کنیکٹڈ ہوں گے, اور ہماری جو ڈسکشن ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو ڈیفینیٹلی انجوائے کر رہے ہوں گے. اور جس ایک چیز کا مجھے آپ لوگوں کی طرف سے انتظار رہتا ہے وہ ہیں آپ کے سوالات. آپ کے سوالات جتنے ہمارے پروگرام کے سٹارٹ میں آئے, ہمیں ان کو جواب دینا اتنا آسان ہوتا ہے, اور جب ہم شو کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پھر کویسچنس کو آنسر کرنا ایک تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. سو آپ کی طرف سے ہمیں سوالات کا انتظار ہے. تب تک ہم بڑھتے ہیں مس تحسین کی طرف. مس بتائیے گا یہ کہ زندگی میں ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ اچھے جذبات ہیں, کچھ برے جذبات ہیں, جن کو ہم مزید ٹیکنیکل زبان میں بات کریں تو منفی جذبات اور مثبت جذبات,
انسان اگر اپنی زندگی میں منفی جذبات اور مثبت جذبات کو صحیح طرح سے سنبھال نہیں پا رہا ہے, مینیج نہیں کر پا رہا ہے, تو اس صورت میں کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں, پریکاشنری میئرز ہیں جو ہمیں اختیار کرنا ہوں گی؟ اس میں بالکل احتیاطی تدابیر جو پریونشن ہے اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے, اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. وہ ٹھیک بہت ہے, امپورٹنٹ, کیونکہ بیلنس جو ہے ظاہر ہے کہ وہی ایک کی ہے, وہی ایک ذریعہ ہے, وہی ایک راستہ ہے کامیابی کا. خواہ وہ کسی بھی سینس میں کسی بھی طریقے سے آپ بات کریں, وہ آپ کے عقلی فیصلوں کے بارے میں ہو یا آپ کے جذباتی فیصلوں کے بارے میں ہو, تو ایک توازن برقرار رکھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. مثبت جذبات سے بات چیت شروع کرتے ہیں. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں, خوشی ہے, کچھ جوائے یا ایکسائٹمنٹ کی جو کیفیت ہے, تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ حد سے بڑھ جانا ظاہر ہے کہ ہمیں, جس میں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشلی مالی طور پہ ہم بڑے بڑے فیصلے کرنے کی طرف جاتے ہیں, یا سم ٹائمز جیسے ٹین ایجرز میں یا جو ذرا ابھی ینگ جنریشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فوری طور پہ ایسے فیصلے کر لینے اپنی زندگی سے متعلق, شاید کوئی اپنے پارٹنر کی سلیکشن سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی اس طرح کے فیصلے جس میں کوئی بہت زیادہ لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوتا, جس میں شاید اگر فار ایگزامپل ہم اگر ایک ریہیب میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے دوران اپنے بچوں کی, یا لوگ خود بھی ٹریٹمنٹ کے دوران ایک طرح سے ریکوری کا پارٹ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی شادی کے رشتے میں بن جاتا ہوں یا بن جاتی ہوں تو میرا یہ مداوع جو ہے میرے مسائل کا ہو سکتا ہے. تو وہ بالکل ایک آؤٹ آف پوائنٹ, بالکل ایک ارریلیونٹ سی بات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, جس کے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کو کوئی خوشخبری ملی, کوئی اچھی خبر ملی, اور آپ اس وقت بہت زیادہ شاپنگ یا خرچہ یا ٹو مچ سیلیبریشنز, سو یہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں گے شروع میں مالی طور پہ, اور آہستہ آہستہ پھر جذباتی کیفیات پہ بھی آپ کے وہ برڈن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح منفی کیفیات کی اگر ہم جذباتی کیفیت کی بات کریں تو بہت ساری اس میں مختلف قسم کی جذباتی کیفیات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں, جس میں سیڈنس ہے, یا اگر اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں ڈپریشن, انگزائٹی, شیم, گلٹ. اچھا, یہ ساری چیزیں اگین وہی بات کہ ان کو ایک ایکسٹریم ہے کہ ہم بالکل ان سے نظر چرائیں, بالکل دیکھنا نہ چاہیے, اوائڈ کریں اس ایکسپیرینس کو, بالکل ہی ہم چاہیں کہ ہو ہی نہ, جو کہ انیویٹیبل ہے, ہونا ہے زندگی میں. ہر طرح کی بالکل ہر طرح کی سچویشنز آتی ہیں, ہر طرح کے. ایک دن میں ایون اگر آپ اسیس کریں, اپنے رات کو آپ بیٹھیں اور آپ اپنے پورے دن کا جائزہ لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی صورتحال تھیں جن سے آپ گزرے, اور اس میں نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی دونوں چیزیں آئیں. سو وہاں پہ اگین وہی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ دبائیں گے, اگر آپ جان چھڑائیں گے, اگر آپ بھاگیں گے کسی بھی کیفیت سے, کسی بھی فیلنگ سے, تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ باؤنس افیکٹ اس کا ہوگا, ایک ریپل افیکٹ ہوگا, اور وہ زیادہ زور سے, زیادہ توانائی سے دوبارہ آپ کی طرف آئے گی اور آپ کو مزید پرابلم میں ڈالے گی دوسری دفعہ جب آپ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے. جیسے کہ امتحانات کی ہم نے بات کی کہ آپ ایک چیز کو پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے ہیں, اور عین موقع پہ آ کے تو آپ پڑھنے کی طرف جاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایک ایموشنلی بھی آپ ڈسٹرب ہوں گے اور آپ پہ ورک لوڈ بھی زیادہ ہوگا, اور اس طرح سے آپ کی پرفارمنس بھی نہیں ہو سکے گی. اوائڈنس کی بہت قیمت ہے جو ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے, خواہ وہ کسی بھی طرح کی کیفیت کی. جیسے فار ایگزامپل آپ کو کسی سچویشن میں جا کے یا کسی خاص پرسن کے ساتھ مل کے غصہ آتا ہے, آپ کو انوائنس ہوتی ہے, مگر اس کے بغیر جیسے آپ کا کوئی کولیگ ہے یا آپ کا اسپاؤس ہے, اس کے ساتھ ہی آپ کے معاملات نے چلنا بھی ہے اور آپ جان بھی چھڑا رہے ہیں, تو وہ جان چھڑانا, وہ بھاگنا جو ہے وہ آپ کو ایونچولی مسئلے میں ڈالے گا. ٹھیک ہے, اور اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو حل کرنے کی طرف جائیں, اس کو فیس کرنے کی طرف جائیں. جب تک اس سے بھاگتے رہیں گے وہ خود بخود کبھی تو یہ سپریس کرنا, بلاک کرنا, ریزسٹ کرنا, کسی بھی طرح کی ایموشن کو جو ہے یہ پائل اپ ہوگا, مسائل کو جو ہے بڑھانے کی طرف جائے گا. اسی طرح ٹو مچ ایکسپیرینس کرنے کو بھی سم ٹائمز لوگ ایک سیفٹی سمجھتے ہیں کہ میرا تو شاید, میری تو ڈیسٹنی ہی یہی ہے, یا اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر مجھے تو شاید مورننگ فیز میں ہی رہنا ہے, یا مجھے تو اب پریشان ہی رہنا ہے. اگر میں نے
کچھ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی یا اپنے آپ کو میں نے کوئی خوش کرنے کی کوشش کی یا اپنا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی اپنے لائف سٹائل کو مینیج کر کے, تو شاید یہ کچھ ٹھیک یا کچھ فیئر بات نہیں ہوگی. تو یہاں پہ کچھ کلچرل ایسپیکٹس بھی ہیں اور کچھ ہماری سوچ سے ریلیٹڈ بھی بلاکیجز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل ضرور. میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے مس نے بات کی نا ابھی کہ یہاں پر کلچرل ڈیفینیٹلی کچھ ڈیمانڈز بھی انفارچونیٹلی بنی ہوئی ہیں کہ اگر آپ, جیسے ہم یہاں پر ایڈکشن کے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کے ساتھ جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ, اگر وائف ہے تو ان کے ساتھ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک رول انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. بیکاز ہمارا یہاں پر فیملیز کے ساتھ جو کام ہے وہ صرف سیلف کیئر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیال کیسے بہتر وے میں رکھے تاکہ وہ اپنے لوڈ ون کے بہتر سپورٹ کر سکیں. سو جب ہم ان کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ادھر مدر اور وائف اور فادر اور اینی ادر فیملی ممبر بات کریں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں, ان کو یہ آئیڈیا بہت اینین سا لگتا ہے کہ اچھا ہمارا لوڈ ون تکلیف میں ہے تو ہم کیسے تکلیف میں نہ رہیں. تو سم ٹائم ہم اس رول کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں, دکھ تکلیف کو, جسٹ ٹو شو دا ریلیشن شپ شاید آپ کے کتنا اسٹرانگ ہے یا کیسے. نیگیٹو فیلنگس کو اگر دیکھیں, کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی اپنے جذبات کو سمجھنا شروع کر دے, اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس کو, تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے جذبات کو سمجھنا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کے جذبات کو بھی. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک ریکوائرمنٹ یا کمپوننٹ کہنے ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. آئی مین اس سے ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے اور مجھے کس وجہ سے غصہ آیا ہوا ہے, یا میں تکلیف میں ہوں اور کس وجہ سے ہوں, یا مجھے خوف ہے اور کس وجہ سے ہے, تو یہ کافی نہیں ہے. بہت دفعہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس پوائنٹ پہ بھی آتی ہے کہ آپ اپنے ان جذبات کو مینیج کیسے کر رہے ہیں, یعنی آپ کی کوپنگ سکلز کیا ہے, یعنی ان کو ان سے نمٹنے کے طریقے آپ کے کیا ہیں. زیادہ تر رسپانسبلٹی یا زیادہ تر پرابلم اس جگہ پر دیکھی گئی ہے. لوگ جو کسی بھی ایموشنل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں, جیسے انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں, ڈپریشن ہے, تو اس میں یہ میجر وجہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو مینیج کیسے کرتے ہیں. کیا ہم انزائٹی کو اوائڈ کرتے ہیں, جیسے آؤٹ آف لمٹ کی بات آپ نے کی, اگر وہ ہوتی ہے تو جب ہمیں خوف ہوتا ہے تو ہم کیا پریفر کرتے ہیں کہ ہم وہ کام ہی نہ کریں. جیسے اگر ہمیں سوشل انزائٹی ہے, لوگوں سے ملنے سے خوف آتا ہے کہ لوگ ہمیں کس طرح سے پرسیو کریں گے یا جج کریں گے, یا ہم ٹھیک بات کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, تو اس خوف کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ وہ آپ اوائڈ ہی کر دیں. ڈپریشن میں آپ کسی سے ملتے جلتے ہی نہیں ہیں, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. غصے میں یا تو آپ کہتے ہیں کہ بس اگلے بندے کی خیر نہیں ہے, یا پھر آپ اپنے اندر بھی سم ٹائم غصہ رکھتے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں ڈس آرڈرز کی طرف لے کر جاتے ہیں, یعنی فیئر ڈس آرڈر, انزائٹی ڈس آرڈر, اینگر ڈس آرڈر, ڈپریشن ڈس آرڈرز, ایون موڈ کے ساتھ موڈ ڈس آرڈرز, ان کی طرف لے کر جاتے ہیں. سیکھنے کا بات یہاں پر یہ ہے کہ منفی جذبات یا نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ ان کے اصل مقصد کو پہچان لیا جائے کہ یہ جو انزائٹی مجھے ہو رہی ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس وقت, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے اس کو اوائڈ کر کے اپنی زندگی میں ان دا لانگ رن اس کو ایک جائنٹ بننے دیا جائے, یا ابھی میں کوئی مناسب ہیلپ لے کر اپنی اور اپنی مدد کر کے میں اس کو اوور کم کروں. سو نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ پازیٹیو یا نیوٹرل ون, پازیٹیو نہ بھی ہو سکیں, اصل میں ہم اس مقصد کو سمجھ جائیں کہ اس دکھ کا, اس خوف کا, اس غصے کا مقصد کیا ہے, اور تکلیف کے ساتھ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دوستی کر لیں, یہ ایک علیحدہ بیماری ہے, کم از کم اس کے مقصد کو رائٹ وے میں ضرور ہم سمجھیں. اور وہ جو تکلیف دہ سچویشن جس سے ہم بھاگتے ہیں, انفیکٹ ہمیں اچھا نہیں لگتا جب ہم ڈپریشن میں لو فیل کرتے ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا جب انزائٹی میں ہمارا دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب زندگی ختم ہونے والی ہے, گھبراہٹ. اصل میں ان فیلنگز سے ہمارا دل گھبراتا ہے. سو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ نیگیٹو فیلنگز نہ ہو. لیکن اگر ہم ان کی نیچر کو جان لیں کہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہیں اور یہ نیسیسری ہیں,
اور اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں تو ہم اس کے ساتھ ہمارے جو نئے نظریات بنیں گے وہ یہ ہوں گے کہ اس سے مجھے بھاگنا نہیں ہے اور مجھے اس کے اشاروں کو سمجھنا ہے، یہ مجھ سے کس طرح کے ایکشنز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے جو کہ میری زندگی میں بہتر تبدیلی لے کر آئیں گے. تو منفی جذبات سے پھر ہم بھاگنے کے بجائے ان سے سیکھنے کے عمل میں آ جاتے ہیں. خواتین و حضرات، ہم آج کی ڈیٹیل اور ڈسکشن اتنی زیادہ ہے کہ میں اس میں بیسیکلی نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکشن رکے، کیونکہ ذاتی طور پہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر، جیسے مس تحسین نے ابھی ایک فگر بتایا، 200 سم تھنگ ایموشنس ہیں انسان جن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اتنی زیادہ ایموشنز ہیں تو آپ یہ کبھی بھی مت سوچئے کہ کچھ سیکھے بغیر آپ اتنی زیادہ ایموشنز کو مینیج کر سکیں گے، ان کو سنبھال سکیں گے، ان کا اصل استعمال کر سکیں گے. سو سیکھنے کی جو ضرورت ہے اور جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح مس تحسین نے بات کی، مس شمائلہ نے بات کی، اور انہوں نے یہی بتایا کہ شاید آپ کو سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ایموشنز کیا ہیں، آپ کس ایموشن سے گزر رہے ہیں، آپ کے جذبات اس وقت کیا ہیں، اور پھر جب آپ اپنے جذبات کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں تو اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں. مس تحسین، آپ کی طرف آخری 1 منٹ میں ایک اگر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں تو وہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کنکلوژن کی طرف جائیں. دیکھیے، اس میں ہم نے ساری بات چیت سے یہ سمجھ لیا کہ ہر طرح کے حالات کا ہمیں سامنا ہوگا، تو ظاہر ہر طرح کی جذباتی کیفیات کا بھی ہمیں ضرور سامنا ہوگا. اس چیز کو سب سے پہلے سمجھنے کے بعد آپ نے، اگر انفرادی طور پہ ہم ہیلپ کرنے کی طرف جائیں تو لیبلنگ کو سیکھنا ہے، اپنے جذبات کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس کے بعد پھر کچھ حکمت عملی بنانا، کچھ اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنانا اور کچھ صحیح فیصلے کرنے کی طرف جانا. کیونکہ ساری آج بات چیت کا جسٹ اور مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ کال فار چینج ہے. ہر جذباتی کیفیت، ہر ایموشنل جو بھی اپہیول ہے وہ ایک کال فار چینج ہے، کال فار ایکشن ہے بیسکلی. سو اس ایکشن کی ڈیمانڈ کو سمجھیں اور اس کو کرنے کی طرف جائیں تو زندگی میں الجھنیں اور پریشانیاں آپ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر پائیں گے. تھینک یو سو مچ مس تحسین، تھینک یو سو مچ مس شمائلہ. اور خواتین و حضرات، آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اور یقیناً ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ جڑے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں جذباتی جو طرز عمل ہے اس کو بہتر طریقے سے گزاریں، تو لازمی آپ کو یہ پروگرام اپنے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، ان پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آپ، کیونکہ ہم اگلے ہفتے دوبارہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے آئیں گے، آپ کے ساتھ بات کرنے آئیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.